السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کی ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت میں بہت خاص چیز کا ذکر کیا ہے، اور یہ چیز ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں خوشحالی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں راحت چاہتے ہیں، آخرت میں ہم سکون چاہتے ہیں، آخرت میں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو اس آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہم دنیا میں خوشحالی حاصل کر لیں اور آخرت میں بھی سکون حاصل کر لیں، دنیا میں ہم راحت کی زندگی گزاریں اور آخرت میں پہنچ کر کے جہنم سے دور ہو کر جنت کی نعمتوں میں ہم گھومتے رہیں، ٹہلتے رہیں۔ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ہماری موت اگر توحید کے اوپر آتی ہے، آخری وقت پر ہم توحید پرست ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، توحید پر ہماری موت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کو خاص کر دیتا ہے اور جنت ہمارے لیے ضمانت کے طور پر ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کہیں تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کی وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو سورۃ الانعام کی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، یعنی ایمان بھی ہے، شرک بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا میں راحت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، دنیا میں خوشحالی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور آخرت میں جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہ راہ راست پر چل رہے ہیں۔ جو لوگ شرک کو اور توحید کو خلط ملط نہیں کرتے ہیں، مکس نہیں کرتے ہیں، ملا نہیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرکی اعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مقدس نے اس چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملاتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے لیے راحت ہی راحت رکھی ہے، ان کے لیے امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ظلم کا مطلب عام مطلب سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، یعنی ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ظلم کا لفظ ہے نا، تو اس ظلم سے، لفظ ظلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ سمجھا عام گناہ، عام چیز کو عام مطلب سمجھ لیا اس کا، یعنی جیسے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ عام مطلب ظلم سے انہوں نے عام مطلب کو سمجھ لیا، جس سے وہ سب کے سب پریشان ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کوتاہی نہ ہوئی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت نے لفظ ظلم سے عام مطلب سمجھا، یعنی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابیوں، جس چیز کو تم سمجھ رہے ہو ظلم سے مراد، وہ مراد نہیں ہے۔ ظلم سے مراد یہ عام غلطی نہیں ہے، ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، ظلم سے مراد عام کوتاہی نہیں، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں خلط ملط کیا، شرک سے بالکل دور رہے، کلیتاً دور رہے، تو ایسے اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد عام غلطیاں نہیں ہیں، عام کوتاہیاں نہیں، اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لہذا ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص ایمان رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو نائب نہیں مانتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی امن ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے جیسا کہ بتلایا، آج کا موضوع ہے توحید پر موت، جنت کی ضمانت۔ توحید کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے، بہت، چونکہ توحید جو ہے اسلام کا عظیم رکن ہے۔ ارکان اسلام دیکھ لیجئے آپ، سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اسلام کا عظیم رکن ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے توحید کا پایا جانا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عبادت انسان کی قبول نہیں ہوتی، اور جب عبادت قبول نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے پاس توحید ہے ہی نہیں، اور توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت وہ کر رہا ہے، عبادت اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے، اور عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے توحید کا پایا جانا شرط ہے، اور توحید دنیا اور آخرت میں امن اور ہدایت کا باعث ہے۔ اگر امن و ہدایت کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے موحد بنے، سب سے پہلے توحید پرست بنے، یعنی یہ کہ بالکل شرک سے پاک و صاف ہو۔ شرک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں توحید کے ساتھ۔ ایک مومن ہو اور وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے والا ہو اور وہ بدعتی ہو ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ جہاں پر توحید ہے وہاں پر شرک کا گزارا نہیں ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کے لیے توحید کا پایا جانا ہر چیز کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا اس کو جنت پانا ہے اگر تو توحید پر عمل کرنا اس کو ضروری ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ من لقی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، یعنی جس کی موت ہوئی، لا یشرک بہ شیئا،
اور وہ کسی کو شریک اللہ کے ساتھ نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ، اور جس کی موت ہوئی، موت کے وقت وہ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیج دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ جس شخص کی موت توحید کی حالت میں ہوئی، یعنی جو شخص توحید کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرتا ہے، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جس کی موت ہوئی، یعنی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کی حالت میں ملاقات کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم قرار دیتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آپ غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے کتنا دور رکھنا چاہتے، کتنی آپ کے اندر کتنی تڑپ تھی کہ آپ کی امت جہنم سے دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ جو لوگ موت کے قریب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کو تلقین کرو، ان کو یاد دلاؤ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، موت کے وقت لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والوں کے لیے تلقین کیا کرو، کس کا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا۔ آج تلقین کس کی ہوتی ہے؟ تلقین یہ ہوتی ہے، فلاں کیس چل رہا ہے، آپ کیا کہہ کر کے جا رہے ہیں، بیٹے کو کیا دے کر جا رہے ہیں، بیوی کو کیا دے کر کے جا رہے ہیں، ان کو کیا کر کے، یہ آج کل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقنوا موتاکم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یہ دنیا کے بکواس میں نہ ان کو الجھائے رکھو، ان کا آخری وقت ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنت یوما من الدار، کسی نہ کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ ہم اور آپ آج کی دنیا کیا کر رہی ہے؟ آج کی دنیا کان میں کان لگا کر کے سوچ رہی، بیٹے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، بھائی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ماں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے ان کے لیے ساری چیزیں، لیکن لا الہ الا اللہ سے تعلق الا ماشاء اللہ نہیں تو کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید پر جو شخص جس کی موت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار دکھانے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ صرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ صرف اپنے بچوں کی شادیاں کرانے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ مسلم معاشرہ اور سوسائٹی میں بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید کو زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو شخص محض رضائے الہی کے لیے، جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس پر حرام کر دیتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی رضا صرف رضا الہی ہو، دنیا کی رضا نہ ہو،
بھائی کی رضا نہ ہو، مدیر کی رضا نہ ہو، بیوی کی رضا نہ ہو، شوہر کی رضا مقصود نہ ہو، رضا الہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کلیتاً ہر طرح سے شرک سے پاک و صاف ہو شخص، شرک سے پاک و صاف ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہی کر دے گا، جنت اس کے لیے اس کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بہت ہی عظیم حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر کے آؤ، اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی زمین بھر گناہ لے کر کے، زمین کے وزن کے برابر گناہ لے کر کے آ جاؤ، پھر تم اس حال میں مجھ سے ملو کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تو میں اسی قدر مغفرت اور بخشش کے ساتھ تمہارے پاس آؤں، یعنی سب کو میں بخش دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرک مت کر کے آنا، شرک کے ساتھ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے متعلق ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کو بھی چاہے، جو بھی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اور اس کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید پر موت جنت کی ضمانت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کلیتاً بالکل شرک سے پاک و صاف ہو، شرک کی کوئی گنجائش نہ ہو، شرک کا شائبہ تک نہ پایا جاتا ہو جس کے اندر، وہ شخص یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن کی آیتیں اور حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود اگر شرک نہیں ہے تو ان گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، بس شرک کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی ملاقات نہ کرے، شرک کی حالت میں اس کی موت نہ آئے، آخری کلمہ شرکیہ اس کا نہ ہو بلکہ لا الہ الا اللہ اس کا آخری کلمہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک توحید کا بہت بڑا اہم، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لہٰذا انسان کو موحد بننا چاہیے، توحید پرست بننا چاہیے، شرک سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ آیات، یہ نصوص ہمیں یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ توحید کا ثواب بہت زیادہ ہے، کہ اگر کسی کے اندر توحید ہے، کوئی موحد شخص ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملاقات کرتا ہے، اگرچہ اس کی زندگی میں کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں، کچھ غلطیاں کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کا فضل بہت وسیع ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ چند باتیں تھیں توحید کے متعلق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو موحد بنائے اور توحید پر خاتمہ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔